قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی ان سے پوچھئے بھلا بتاؤ تو کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، آسمان سے پانی برسا کر اور اس کے ذریعے زمین سے کھیتی اگا کر۔ یہ اس زمانے میں بھی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کوئی بزرگ بابا نہیں بارش برسا سکتا، آج بھی لوگوں کو پتا ہے کوئی نہیں برسا۔ دیکھیں جب بارش نہیں ہوتی سارے بابے فیل ہو جاتے ہیں، ہاں ڈیم خالی ہو جاتے ہیں، بابے فیل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی بارش دے نہ دے۔ امن یملک السمع والابصار، بھلا بتاؤ کہ کون ہے مالک ہے جو کان اور آنکھوں کا۔ اللہ نے کان بھی بنائے آنکھیں بھی بنائی، کوئی اور مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا مجھے بتائیں، یہ بزرگ جب ڈھورے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیوائسز لگواتے ہیں، ہاں ان کی آنکھیں جب کمزور ہوتی ہیں کیا انہوں نے اینکیں نہیں لگائی ہوئی؟ جتنے یہ غوث وقت ہے نا اس وقت سب کی اینکیں لگی ہوئی ہیں، تو انگریزوں کی بنائی ہوئی اینکیں لگا کے تم لوگ وہ چیزیں پڑھتے ہو تو ظاہر ہے تم تو مالک نہیں ہو ان آنکھوں کے۔ آج تک کسی بزرگ نے اپنی آنکھیں کمزور ہونے سے روکی؟ کوئی شخص اپنے بڑھاپے کو ٹال سکتا ہے؟ کوئی پیغمبر بھی نہیں ٹال سکتا اپنے بڑھاپے کو۔ بال سفید ہوئے تو ہو گئے، نظر کمزور ہوئی ہے تو ہو گئی ہے۔ تو یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوچھ ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مالک ہے کان کا اور آنکھوں کا۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ بظاہر زمین مردہ ہوتی ہے، اس میں سے زندہ کھیتی نکلتی ہے۔ بظاہر انڈا ہماری کامن آبزرویشن کے اعتبار سے مردہ ہوتا ہے، اس میں سے چوزا نکلتا ہے، ویسے تو وہ مردہ نہیں ہے، لیکن قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں کامن آبزرویشن میں بات کر رہا ہے، اس اعتبار سے تو وہ بظاہر ہل جل نہیں رہا، ایک بیج اس کے اندر زندگی ہے لیکن بظاہر مردہ ہے، اس میں سے 6 ارب گنا بڑا درخت نکلتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، زندہ میں سے مردہ بھی نکلتا ہے، یعنی مرغی انڈا دیتی ہے، بظاہر یہ بات ہو رہی ہے، میں سائنٹیفک لینگویج میں بات نہیں کر رہا، لٹریچر کی زبان میں بات کر رہا، زندہ درخت میں سے، اور وہ بھی زندگی اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے۔ قرآن تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ درخت زندہ ہے، کھیتیاں زندہ ہیں، لیکن اب ہمیں سائنس بتا رہی ہے ان کی فیلنگز ہیں، باقاعدہ یہ خوش بھی ہوتی ہیں ناراض بھی ہوتی ہیں، پھول مرجھا بھی جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی کیفیات طاری ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اسی میں سے وہ بیج نکلتا ہے، وہ بیج آپ بوتے ہیں ایک اور درخت نکل آتا ہے، ایک اور کھیتی نکل آتی ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو سارے کاموں کی تدبیر فرماتا ہے۔ ظاہر ہے جی بزرگوں کو تو پتہ ہی نہیں، اور جن بزرگوں کو سورج کے سائز کا ہی نہیں پتا وہ سورج کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور سورجوں کی تعداد بھی نہیں پتا، ان بیچاروں نے یہی سورج دیکھا ہوا ہے۔ یہ تو سائنس بتا رہی ہے نا، صرف ملکی وے گلیکسی میں 300 ارب سورج ہے ایک گلیکسی کے اندر، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں، بزرگوں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ لاکھ کہتے رہیں گے وہ شاہ شمس تبریز نے بوٹی پون لی سی، دادا کرو کہانیاں ان کی سنیں۔